کلپ نمبر 1560۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ قمر کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ قمر کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ قمر اس آیت سیہزم الجمع کے علاوہ مکیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 3 رکوع اور 55 آیتیں ہیں۔ قمر نام رکھنے کی وجہ، عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قمر رکھا گیا ہے۔ سورہ قمر کے فضائل، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ اقتربہ کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا کہ اس سورت کو تورات میں مبیدہ یعنی روشن کرنے والی پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کا چہرہ اس دن روشن کرے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رات میں سورہ سجدہ، سورہ قمر اور سورہ ملک کی تلاوت کی تو یہ صورتیں شیطان اور شرک سے اس کی حفاظت کریں گی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے درجات میں بلندی عطا کرے گا۔ سورہ قمر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور قرآن مجید کی صداقت وغیرہ اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزے اور کفار مکہ کے طرز عمل کو بیان فرمایا گیا۔ نمبر 2، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین سے اعراض کرنے اور انہیں قیامت قریب آنے اور اس دن انہیں پہنچنے والی سختیوں سے ڈرانے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 3، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے اختصار کے ساتھ سابقہ امتوں میں سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور فرعون کی قوم کے حالات اور ان کا انجام بیان کیا گیا اور کفار قریش کو مخاطب کر کے ان امتوں کے انجام سے ڈرایا گیا۔ نمبر 4، اس صورت کے آخر میں بدبخت کفار کا حال اور سعادت مند متقی لوگوں کی جزا کو بیان فرمایا گیا۔ سورہ نجم کے ساتھ مناسبت، سورہ قمر کی اپنے سے ماں قبل سورت نجم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نجم کی طرح اس سورت میں بھی اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے احوال اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ ترجمہ، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اقتربت الساعة، قیامت قریب آ گئی یعنی قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جس کا اس آیت میں بیان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ہے۔ اشارے سے چاند چیر دیا۔ سیاہ ستہ کی کثیر احادیث میں اس عظیم معجزے کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل مکہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند ٹکڑے کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تو کفار قریش نے کہا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا، اگر یہ ہماری نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے 2 حصے نظر نہ آئے ہوں گے۔ اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس روز چاند کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ اب مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ جاہلانہ طور پر اسے جادو ہی جادو کہتے رہے۔ ان کے علاوہ سیاہ ستہ کی اور احادیث میں بھی اس عظیم معجزے کا بیان ہے اور یہ خبر شہرت کے اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی